ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. بلڈنگ بنانے والا، عمارت تعمیر کرنے والا جب بلڈنگ بناتا ہے تو سب سے زیادہ اس کی نظر بنیاد پہ ہوتی ہے. جتنی بلڈنگ کی ہائٹ ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ گہری اس کی بنیادیں کھودی جاتی ہیں. بنیادوں میں سریا کنکریٹ ڈالا جاتا ہے کیونکہ اس بنیاد پر بلڈنگ نے کھڑا ہونا ہے. اب کوئی مشورہ دینے والا آئے اور کہے کہ بھائی بنیادوں کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہو، بھلے ریت بھی ہے نیچے مٹی بھی ہے تو جلدی جلدی کھڑی کرو، اصل تو دیواروں پہ ٹائلیں بڑی اچھی لگانی ہیں، اے سی کا سسٹم بڑا شاندار کرنا ہے، چھت پر ہم نے بڑے خوبصورت فانوس لگانے ہیں، اور وہ اس کی بات مان کر بنیادوں میں ریت بھر کے بلڈنگ کھڑی کر دے تو یہ پائیدار رہے گی یا ہوا کے کسی بھی جھونکے کے ساتھ لہرا جائے گی، اپنے باسیوں سمیت دفن ہو جائے گی؟ اور اگر وہ عقل والا آدمی ہوگا، وہ ٹھیکیدار، وہ انجینئر اپنے فن سے مخلص ہوگا تو کہے گا بھائی دیواریں بعد میں ہیں، چھت بعد میں ہیں، ڈیکوریشن بعد میں ہے، لائٹنگ بعد میں ہے، سب سے پہلے تو اس کی بنیاد ہے جس پر یہ ساری بلڈنگ کھڑی ہونی ہے. یہ فیصلیہ ٹاور کتنا بلند ہے اتنی ہی اس کی بنیاد. وہ پنجابی کہتے ہیں نا، مجھ اپنے قلعے تے جنہ قلعہ تکڑا ہوئے گا انی مجھ مضبوط رہے گی. مثال سمجھ آئی؟ آئیے اس مثال کو لے کر چلیں. بلڈنگ بناتے ہوئے ہمیں سمجھ آ گئی کہ بنیاد مضبوط ہوگی تو دیواریں پائیدار رہیں گی، چھت موجود اور برقرار رہے گی، اس کی ڈیکوریشن، خوبصورتی، لائٹنگ یہ سب محفوظ رہے گی. دین اسلام اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اس کی بنیاد ہے رب کی معرفت، اس کی بنیاد ہے دعوت توحید. جتنی یہ بنیاد توحید کی مضبوط ہوگی اتنی ہی عبادات، اخلاقیات، معاملات آپ کو نکھاریں گے، آپ کو اجر و ثواب اور جنت کی خوشبوؤں اور ہواؤں میں لے کر جائیں گے. اور جتنی اس کی بنیاد کمزور ہوگی، اس میں شرک ہوگا، اس میں بدعات ہوگی، اس میں غیر اللہ کی عبادت ہوگی، تو آپ کی یہ عبادات، یہ آپ کی سلوکیات، یہ آپ کے معاملات، یہ آپ کے اچھے نیک اعمال، اس کی قیامت کے دن کوئی حیثیت نہیں ہوگی. آج کہا جاتا ہے کہ آپ توحید کی دعوت پہ اتنا زور کیوں دیتے ہو؟ توحید کی دعوت ہی سب سے پہلے کیوں ہے؟ دعوت دینے والے فضائل کی دعوت دے رہے ہیں کہ جناب عقیدے کو چھوڑ دیں، توحید کو چھوڑ دیں، لوگوں کو فضائل سنائیں. مسائل بھی کہیں اپنے اپنے مولویوں سے پوچھیں، ان کو ذکر کے فضائل، ان کو صدقات کے فضائل، ان کو حج کے فضائل، ان کو خیرات کے فضائل، یہ ان کو فضائل سنائیں اور آپ اس میں جوڑیں. تو ہم کیا کہیں گے کہ آپ کی فضائل کی دعوت، اس کی بنیاد میں اگر توحید نہیں ہے
تو یہ بیکار ہے۔ چونکہ ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، اور ان پرفتن دنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ وہ یہ ہے کہ توحید کی دعوت نہ دی جائے۔ توحید کی دعوت دینے سے انتشار، اختلاف، لڑائی پیدا ہوتی ہے، گروہ بندی ہوتی ہے۔ تو سب کو ملا کر چلیں، دعوت توحید کو چھوڑ کر۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے۔ آپ نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، معاشرے میں خیر لانی ہے، تو آپ کو لوٹنا پڑے گا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سیرت پر، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا دعوت دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تھے، کیا وہاں بد اخلاقی نہیں تھی؟ کیا زنا نہیں تھا؟ کیا چوری نہیں تھی؟ کیا حاجیوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا؟ کیا قتل و غارت نہیں تھی؟ کیا فاحشہ زانیہ عورتیں اپنے گھروں پر سیاہ جھنڈے نہیں لہراتی تھی؟ دنیا کی ہر برائی تھی، اور آپ نے قریشیوں کو اکٹھا کیا تھا، پہاڑی پہ چڑھے تھے، اور آواز کیا لگائی تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ 13 سال آپ نے محنت کیا کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ ابو جہل پیچھے پیچھے، ابو لہب پیچھے پیچھے، کفار مکہ پیچھے پیچھے، اور کوئی کہہ رہا ہے نعوذ باللہ یہ ساحر ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ مجنون ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کو کوئی سایہ اور جنات چمٹے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی اصلاح کی تو توحید کی دعوت سے کی۔ 13 سال تک حج، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اس کی تفاصیل نہیں آئی تھی۔ 13 سال مکہ کی زندگی میں ایک ہی آوازہ تھا، اللہ کی وحدانیت کو سمجھ لو، رب کی توحید پر ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت اپنے صحابہ کی، یہی پیغام صحابہ کے ذریعے پورے دنیا میں پھیلایا۔ علی رضی اللہ عنہ وارضاہ، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ان کو خیبر کی طرف روانہ کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم 2406 نمبر روایت ہے، اور کیا فرماتے ہیں پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام؟ آہستہ آہستہ جاؤ، دھیمے، کسی کو پتہ نہ لگے، جاؤ یہاں تک کہ تم خیبر میں پہنچ جاؤ۔ ان کو سب سے پہلے جس چیز کی طرف دعوت دینا وہ کیا ہے؟ ثم ادعوہم الی الاسلام، انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ اچھا اخلاق اسلام میں ہے، اچھے معاملات اسلام میں ہیں۔ جس کا معاملہ درست نہیں، اس کا ایمان نہیں، یہ ساری تعلیمات ہیں، لیکن اس اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ایک رب کی معرفت ہے، وہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ انہیں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، ان کو اللہ کے حق کے بارے میں بتانا، جو رب کا حق ہے ان بندوں کے اوپر، رب کا حق ہے رب کی مخلوق کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے کر سیدنا علی کو بھیج رہے ہیں اہل کتاب کی طرف، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں جا کر سب سے پہلے اللہ کا حق بتانا۔ آئیے اللہ کا حق کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2856 ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ، اللہ کا اللہ کے بندوں پر حق ہے۔ اللہ کا اللہ کے بندوں پر حق ہے۔ کیا وہ حق؟ سنیے، کس کی زبان سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، وہ نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، رب کی وحی سے کلام کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا حق بتا رہے ہیں بندوں پر کیا ہے؟ ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا۔ سب سے پہلی بات، اسلام کی سب سے اہم بات، اللہ کا سب سے بڑا حق جو اللہ کے بندوں پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندے عبادت صرف اللہ کی کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آج آپ کسی مسلمان سے پوچھ لیں کہ اسلام کیا ہے، آپ کو اکثر جواب
عقیدے کی صورت میں کوئی نہیں دے گا جی نماز پڑھو 5 ٹائم نماز پڑھو جی اللہ اللہ کرو کسی نو تنگ نہ کرو حلال رزق کماؤ اللہ اللہ خیر صلی اللہ بس یہ اسلام. بھائی جو اسلام دے کر علی کو بھیجا گیا جاؤ یہودیوں کے پاس خیبر میں ان کو سب سے پہلے پیغام دینا اسلام کا, ان کو سب سے پہلی دعوت دینا اسلام کی اور انہیں بتانا ان پر اللہ کا کیا حق ہے. اور وہ اسلام کی پہلی چیز کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی اور اس کا کوئی شریک نہیں بنایا جائے گا. اسلام کا معنی توحید کے ساتھ عقیدہ توحید کو سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا, اللہ کی فرما برداری میں لے آنا, اطاعت کے ذریعے اللہ کا تابع فرمان ہو جانا, شرک اور اہل شرک سے اعلان برات کر دینا. کلمہ پڑھ لیا, ماں ناراض ہو گئی, کہنے لگی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے, اس دین سے واپس آباء و اجداد کے دین میں آ جا, وگرنہ لوگ کہا کریں گے ماں کا قاتل جا رہا ہے. نہ آرام کروں گی, نہ سکون لوں گی, نہ کھاؤں گی, نہ پیوں گی, ناک میں سرما لگاؤں گی, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بھوکی پیاسی مر جاؤں گی اور تیری وجہ سے مروں گی, تجھے لوگ ماں کا قاتل کہا کریں گے. تو جواب میں کیا کہتے ہیں, ماں تو ایک ہے, میں نے ایک کے پیٹ سے جنم لیا ہے, کاش میری ماں ایک نہ ہوتی, 100 ہوتی, 100 عورتوں کے پیٹ سے میں نے جنم لیا ہوتا, 100 کی 100 ایڑیاں رگڑ کے مرنے کے لیے لائن میں لگ جاتی, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتی, میں سب ماؤں کے مرنے پہ صبر کر لیتا, محمد کے دین کو نہ چھوڑتا. صلی اللہ, نبی کا نام سنیں تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک دفعہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, میرا مالک آپ پہ 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا, 10 درجات بلند ہوں گے, 10 خطائیں آپ کے کھاتے میں سے صاف کر دی جائیں گی. ایمان اسلام ہے کیا؟ توحید کے ساتھ اپنے آپ کو رب کا فرمانبردار بنانا, اطاعت کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا, شرک اور اہل شرک سے اعلان برات کرنا. نہیں ہو سکتا کہ موحد بھی ہو, دعوی توحید میں سچا بھی ہو, اور اہل شرک کی باہوں میں باہیں ڈال کر ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوئے بھی نظر آئے, ان کو اپنا امام بھی بناتا ہو, ان کی اقتداء کے اندر کھڑا بھی ہو. موحد سب کچھ کر سکتا ہے, رب کے باغیوں کے ساتھ محبت کی یہ پینگے نہیں بڑھا سکتا. تو پیارے بھائی, اس معنی کو سمجھنا, سیکھنا, آگے سکھانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہر محفل میں عقیدہ توحید کی یاد دہانی کروائیں, ہر محفل میں لوگوں کو توحید کا پیغام دیں, توحید کی طرف بلائیں, مسجدوں میں توحید کی دعوت دیں, مدارس میں توحید کی دعوت دیں, سکولوں میں. یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے, یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے, یہ ہر اس مسلمان کا کام ہے جسے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ آ گیا. آپ دکاندار ہیں, گاہک آپ کی دکان پہ آیا ہے, ہاتھ میں اس نے کڑے اور چھلے اور یہاں اس نے یا علی مدد کے بیج لگائے ہوئے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اہل شرک میں سے ہے. جہاں سودا بیچ رہے ہو, جہاں دنیا کا فائدہ اس کا کر رہے ہو, وہیں اسے پیار سے, محبت سے, ادب سے, احترام سے بلا کر, بھائی تجھے پیدا کیا تھا تیرے رب نے, تیری ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تیرا رازق, تیرا داتا, تیرا مشکل کشا, تیرا حاجت روا, تیری بگڑی بنانے والا, تجھے زندگی دینے والا, تجھے رزق دینے والا, تجھے پالنے والا, تجھے پوسنے والا, تجھے نظر بد سے بچانے والا, تجھے تتی ہوا تو بچا, سارا کچھ کرنے والا, وہ کون تھا جی؟ بولو اللہ. اور ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے ہی پاؤں میں امام ضامن باندھتے ہو یا نہیں؟ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے ہی اس کے ہاتھ میں کالا دھاگا باندھتے ہو یا نہیں؟ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے ہی اسے بابا جی کی ڈولے شاہ کی جوئی بنانے کے لیے سر پہ لوہے کا ٹوپا رکھتے ہو یا نہیں؟ سوال یہ ہے, جس اللہ نے پانی کے گندے قطرے سے خون کا لوتھڑا بنایا, مضغہ بنایا, صورت بنائی, ہڈیاں بنائی,
ثم احسن صورکم، بہترین شکل بنائی، 9 مہینے جو حفاظت کرتا رہا، نعوذ باللہ اس دنیا میں آنے کے بعد اب وہ حفاظت نہیں کر سکتا؟ اب تعویذوں کی ضرورت پڑ گئی، اب دھاگوں کی ضرورت پڑ گئی، اب چھلوں اور انگوٹھیوں کی ضرورت پڑ گئی، اب بابوں کے تھوکوں اور پیروں کی پھونکوں کی ضرورت پڑ گئی۔ جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں سنبھالے رکھا اور وہاں رزق دیتا رہا، وہ اللہ اب رزق دینے والا نہیں رہا؟ پیدا ہوتے ہی آپ نے اس کو غیر اللہ کی عبادت کے راستے پہ چلا دیا۔ یہ وہ پیغام ہے جو ضروری ہے کہ ہر میدان میں ہر موقع پہ دیا جائے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے آپ نے نفل کتنے پڑھے ہیں، آپ نے حج کتنے کیے ہیں، آپ نے عمرے کتنے کیے ہیں، آپ نے کتنے یتیموں کی مدد کی ہے، آپ نے کتنے مسکینوں کا سہارا بنے ہو۔ اصل سوال یہ ہے یہ سارے جو عبادات کی ہیں کس کے لیے کی ہیں؟ اس کو پہچانتے ہو؟ اس کی وحدانیت پہ ایمان لاتے ہو؟ اس کی توحید کو سمجھتے ہو؟ کیونکہ توحید سب سے پہلے ہے۔ توحید نہیں تو کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں انسان کا قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں۔ بیوییں اپنے خامندوں کی خدمت کرتی ہیں کہ نہیں؟ 2025 بھی کر دیا نے یا پانڈے تسی دھوندے ہو؟ رل مل کے گزارا چل ہی جاتا ہے۔ بیوییں اپنے خامندوں کی خدمتیں کرتی ہوتی ہیں۔ ایک بیوی اپنے خامند کی بڑی خدمت گزار ہے، بڑا ادب ہے، احترام ہے، خدمت ہے، کپڑے دھوتی ہے، برتن دھوتی ہے، کھانے پکاتی ہے، اولاد کو سنبھالتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے۔ عزت میں کسی اور کو شریک بھی بناتی ہے۔ سمجھ آئی بات یا نہیں؟ عزت میں کسی اور کو شریک بھی بناتی ہے۔ اس کی جو ساری خدمات ہے اس کی کوئی ویلیو ہوگی؟ جی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اور ایک بیوی ہے کہ وہ دام و جب کا کام کرتی ہے، وہ کہتی جی آٹا گوندنا میرا کام ہے، پیڑا بنانا آپ کا کام ہے، بیل کے توے پہ آپ ڈال دو، روٹی میں پلٹ دوں گی، نیمبو میں کاٹ لوں گی، نچوڑ آپ دینا۔ کیا کہتے ہیں میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، تو ایک چلے گا تو دوسرا چلے گا نا، آدھا کام آپ کا آدھا میرا۔ لیکن غیرت والی ہے، عزت والی ہے، کسی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتی نہیں، کسی کو اپنی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ خدمت کرنے میں کچھ کمزور ضرور ہے لیکن غیرت میں بڑی پختہ ہے۔ یہ اچھی لگے گی یا وہ اچھی لگے گی؟ جی پکی بات ہے؟ یا کہو کہ براٹ مائنڈڈ ہو گئے ہیں، چلو کوئی نہیں وہ بھی چلے گی تے بھی یہی اچھی لگے گی؟ سمجھ آ گئی مثال؟ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں اللہ کی جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، میری رسالت کا اقرار کرو، فرض نمازیں پڑھو، فرض روزے رکھو، اللہ مال دے تو فرض زکوٰۃ ادا کرو، اللہ پیسہ دے صحت دے تو اللہ کے گھر کا حج کرو۔ کہتا ہے اللہ کی قسم، اس کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا ہے، ایک رتی کے برابر اس میں نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ یہ کہا اور واپس پلٹا۔ آپ نے صحابہ سے کہا جنتی دیکھنا ہے؟ اس کو دیکھ لو، یہ جو جا رہا ہے یہ جنتی ہے اگر اپنے دعوے میں سچا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ توحید کو مانوں گا، رسالت کو مانوں گا، فرض نماز پڑھوں گا تاجتاں، اشراق، نوافل، فرض روزے رکھوں گا نفلی، فرض حج کروں گا نفلی، فرض زکوٰۃ دوں گا، باقی روپیہ بھی نہیں دوں گا، کچھ نہیں دوں گا، جو آپ نے مجھے بتایا ہے فرض وہ کروں گا، اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا۔ فرمایا اگر یہ سچا ہے دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایمان درست ہو گیا، عقیدہ درست ہو گیا، توحید درست ہوگی۔ تو بھائی یہ نیکیاں، یہ اعمال، یہ آپ کی تسبیحات، یہ آپ کا ذکر، یہ آپ کی محنتیں، یہ آپ کے مال کا خرچ کرنا، اگر اس کی بنیاد میں قولوا لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اگر لا الہ الا اللہ کا فہم نہیں لیا، اگر توحید کو نہیں سمجھا، سجدے قبروں پر بھی کر رہے ہیں، پیروں کے
قدموں میں بھی کر رہے ہیں، طواف ڈھیریوں کا بھی ہو رہا ہے، دم مدار کے جھنڈے کا بھی ہو رہا ہے، بیت اللہ کا بھی ہو رہا ہے، یا علی مدد کے نعرے بھی ہیں، یا اللہ مدد کے نعرے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب مانتے ہو، اللہ کو بھی عالم الغیب مانتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ مانتے ہو، سیدنا علی کو مشکل کشا سمجھتے ہو، حسین کو حاجت روا سمجھتے ہو، اللہ کی قسم ساری عبادتیں بیکار ہے، کیونکہ آپ نے توحید کو نہیں سمجھا۔ توحید کی دعوت سب سے پہلے کیوں؟ یہ چابی ہے جنت کی، یہ چابی ہے جنت کی، یہ دعوت ہے انبیاء کی، یہ پیغام ہے سارے نبیوں کا، ہر نبی نے آ کے اپنی امت کو یہی پیغام دیا۔ تو نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ یہ معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے ایمان کا؟ لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہے یا نہیں؟ ہمیں خبر دی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، انسان کو قبر میں رکھا جائے گا، دو فرشتے اس کے پاس آئیں گے، اس کی برزخی زندگی شروع ہو جائے گی، اس کی روح جسم میں لوٹائی جائے گی، ہمیں اس کا شعور، ہمیں اس کا شعور، آپ کیمرے لگا کے بیٹھ جاؤ، مردہ لیٹا ہوا ہے، حدیث کہتی ہے بٹھا دیا گیا ہے، حدیث کہتی ہے سوال جواب شروع ہے۔ بھائی اگر آپ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں حسی معاملہ ہو گیا تو برزخ تو نہیں رہا، برزخ یہ ہے کہ اس کی زندگی سٹارٹ ہو گئی، ہمیں شعور۔ جھوٹ بولتے ہیں جو مولوی کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نہیں مانتے، پیر صاحب کے قادری صاحب کہتے ہیں جب مزارات پہ جائیں تو سرہانے سے نہ جائیں، پیتیوں سے جائیں۔ الیاس قادری صاحب کیوں خیریت ہے؟ کہا مردے کو ذرا دیکھنے میں آسانی رہتی ہے، وہ ڈائریکٹ دیکھ لیتا ہے کون آ رہا ہے، ابو ہے، بھائی ہے، چچا ہے، مرید ہے، کون ہے۔ سرہانے سے آؤ گے تو منڈی موڑ کے دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے کوئی پوچھے عقل کے ان اندھوں سے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، وہ منو مٹی کے نیچے دفن اور اس کی نیچے سے نظریں کام کر رہی ہیں جی، وہ باہر دیکھ رہا ہے؟ کہا جی بالکل دیکھ رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ، بڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اندر جا کے ان کی بیٹریاں ساری جو باہر کام نہیں بھی کر رہی ہوتی اندر چارج ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا اچھا وہ مٹی چیر کے دیکھ رہا ہے کہ اوپر مرید آیا ہے یا مریدنی، چیڑا آیا ہے یا چیڑی، ٹھیک ہے، پھر تو بڑی خطرناک بات ہے۔ جس کی نظریں مٹی چیر کے دیکھ سکتی ہیں، او بھائی نہ جایا کرو، وہ آپ کے کپڑے اس کی نظروں کو روک لیں گی، ہیں؟ وہ آپ کے کپڑوں کے اندر سے نہیں دیکھ رہا کہ بندہ کون ہے، کیسا ہے، بندہ ہے کہ بڈھی ہے، آپ کی تو بے پردگی ہو رہی ہے۔ قبرستان نہ جایا کرو قادری صاحب کی نسخے پہ عمل کرتے ہوئے، ارے بھائی اس کی زندگی الگ ہے، وہ برزخ کی حیات میں ہے، وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ دنیا والوں کو اس کی زندگی کا شعور نہیں، اسے دنیا والوں کی زندگی کا شعور، یہ ڈرامہ بازی ہے، یہ کھانے کے ڈھونگ ہیں، یہ پیٹ بھرنے کے انداز ہیں۔ ابھی کل ہی ایک ڈیرہ غازی خان کا ایک کلپ ہمیں دیکھنے کو ملا، کسی کا کزن فوت ہو گیا تو اس کا کزن دوسرا وہ قبر پہ آ کے بیٹھا اور اس کو پٹی پڑھا رہا ہے، فرشتے آ گئے اے ہنتے کو سوال کرتے کھڑے ہو سن، من ربو کے نا کو آخ ربی اللہ، سوتر تکڑا تھی، باہر سے بوٹی لگائی جا رہی ہے کہ جناب تیاری کر لو، سوالات شروع ہو رہے ہیں اور یہ فرشتے آگے بیٹھ گئے ہیں، ان کو جواب دو، جو میں کہہ رہا ہوں بتاتے جاؤ۔ یہ کھانے کے ڈھونگ تو ہو سکتے ہیں، اس کا شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 4753 ہے، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، دو فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ، اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنہار کو۔ تیرا پالنے والا کون تھا؟ کس کے ٹکڑے پہ پلتا تھا؟ کون تجھے کھلاتا تھا؟ کس کے تو گن گاتا تھا؟ کون تیرے لیے آسمان سے بارشیں برسا کے زمین سے انگوریاں پیدا کرتا تھا؟ کون تھا؟ من ربک، من ربک۔ آج کیا پٹی پڑھائی جاتی ہے، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، بابا نہ دے گا تو پھر کون دے گا، جو نصیب میں نہیں وہ حسین سے مانگ لو، من ربک۔ یہ رٹے لگانے سے جواب نہیں آنا، یہ آپ کی اور میری زندگی، میرے اور آپ کے عقیدے وہاں پہ کلام کریں گے۔
فرشتہ پوچھے گا من ربک، تو نے رب کس کو مانا؟ غریب نواز، بندہ پرور کس کو مانا؟ کس کو سجدے کرتا رہا؟ کس کے لیے رکوع تھے؟ کس کے لیے نظر تھی؟ کس کے لیے نیاز تھی؟ کس کے لیے ذبح تھا؟ کس کے لیے قربانیاں تھی؟ کس میں بھروسے تھے؟ کس سے امیدیں تھی؟ کس کو پکارتا تھا؟ کس سے ڈرتا تھا؟ کس سے محبت تھی؟ کون تھا جو جس کو تو رب سمجھ کے پوجتا تھا؟ من ربک، مومن ہوگا، موحد ہوگا، کہے گا ربی اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، عزت دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، بیماریاں ٹالنے والا اللہ، کشتی پار لگانے والا اللہ، بھور میں پھنسوں کو نکالنے والا اللہ، مصیبتوں میں مدد کرنے والا اللہ۔ جب میرا رب وہ، خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، پھر معبود برحق بھی وہی تھا، میں اسی کو پوجتا تھا، میں اسی کے لیے سجدے کرتا تھا، میں اسی کے لیے رکوع کرتا تھا، میں اسی کے لیے قیام کرتا تھا، میں اسی کے لیے سجدے کرتا تھا، میں اسی کے لیے قربانیاں کرتا تھا، میں اس ایک اللہ پر بھروسے کرتا تھا، میں اس ایک اللہ سے دل کی محبتیں ایسی جیسی کسی سے نہیں ہو سکتی کیا کرتا تھا۔ ربی اللہ۔ توحید کی دعوت سب سے پہلے کیوں؟ کہ قبر کے امتحان گاہ میں پہلا سوال ہی توحید کا ہے، من ربک، تیرا رب کون؟ تو نے پوجا کس کو؟ تو نے پکارا کس کو؟ یہ مومن ہے۔ سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ جواب میں کہے گا دینی الاسلام، اسلام میرا دین ہے، میں اسلام پہ عمل کرنے والا۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ بھینس دیکھی ہے آپ نے؟ بھینس کا دودھ پیا ہے کہ صرف مرائی کا ہی پیتے ہو؟ بھینس کا بھی پیا ہے۔ خالص دودھ کون سا ہوتا ہے؟ جو بھینس کے تھن سے نکلے ہیں، تاراں، پنجابی کہتے ہیں ڈوکے، یہ ڈوکے خالص ہوندے نے، جنہاں پیتے نے ان کی صحت بھی دیکھ لو، جڑے ڈالڈے دی پیداوار نے وہ بھی دیکھ لو۔ سمجھ آ گیا؟ خالص دودھ کون سا ہے؟ جو بھینس کے تھن سے نکلا۔ کوئی اس میں گھڑے کا پانی ملا دے خالص رہے گا؟ جی، کوئی دو دیتے نہیں بیٹھے تھے؟ کوئی نلکے کا پانی ملا دے تو خالص رہے گا؟ کوئی راج باہے کا ملا دے خالص نہیں رہے گا؟ اچھا یہ تو فراڈیے ہیں جو نلکے کا ملاتے ہیں، جو ایک کہتا ہے کہ جناب میں اتنا ایماندار آدمی ہوں کہ میں دودھ میں زمزم ملا کر دیتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ مطمئن ہو اس کے دودھ پہ؟ وہ کہتے ہیں آج کل دودھ کی دکان پہ جاؤ نا، دودھ کیسے جی؟ 200 روپے کلو خالص دودھ، 250 روپے کلو بہت خالص دودھ، 300 روپے کلو اصلی خالص دودھ۔ کوالٹی ہیں پانی کی کیٹیگریز کے مطابق۔ جو زمزم ڈال کے بیچ رہا ہے وہ دودھ خالص دے رہا ہے؟ نہیں، ہم کہیں گے وہ زیادہ بڑا فراڈیا ہے، کیونکہ زمزم کے نام پہ قوم کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو بات کیا ثابت ہوئی؟ خالص دودھ کون سا ہے؟ جو بھینس کی تھار سے برتن میں آتا ہے۔ خالص اسلام کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے، تفسیر کر کے، بیان کر کے دکھا دیا۔ اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خالص اسلام ہے۔ صحابہ نے کس طرح سمجھا، اس پہ عمل کیا، یہ خالص اسلام ہے۔ اس میں کسی پیر بابا کو ڈالو گے، امام حضرت کو ڈالو گے، شیخ و مرشد کے ڈالو گے تو آپ نے دودھ میں زمزم ملا دیا، اسے خالص۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جو بزرگوں نے فرمایا، جو حضرت نے کہہ دیا، جو شیخ و مرشد کا حکم ہے۔ ہماری آنکھیں بند ہیں، عقل ہماری وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں تک ان بزرگوں کی پہنچ گئی ہے۔ 2 رکعت نماز انیرا، جو حال امام دا وہی میرا، اللہ اکبر۔ جو حضرت فرمائیں گے وہ دین ہے۔ یہ اسلام خالص نہیں ہے۔ خالص اسلام یہ ہے، اللہ کا حکم کیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ سوال ہوگا اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ تو مومن فوراً کہے گا فیقول، اس کی آواز کیا ہوگی؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے رسول تھے، میرے آقا تھے، رہبر تھے، رہنما تھے، امام الانبیاء تھے، امام کائنات تھے۔ فرشتہ کہے گا تجھے پتہ کیسے لگا ان ساری باتوں کا؟ جواب میں کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ، میں نے اللہ کا کلام پڑھا تھا، قرآن حکیم کو پڑھا تھا، اس پر ایمان لایا تھا، اس کی تصدیق کی تھی۔
آسمان سے آواز آئے گی ان قد صدق عبدی، یہ بندہ سچا، اس کا عقیدہ سچا، اس کا عمل سچا، اس کا کردار سچا، فرشتوں اس کے نیچے جنت کے لباس بھی، جنت کے لبادے بچھا دو، جنت کے لباس اس کو پہنا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کی خوشبوئیں آتی رہیں گی، اور کہا جائے گا سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ مومن کا حال ہے۔ توحید کی دعوت سب سے پہلے کیوں؟ کہ قبر میں پہلا سوال ہی من ربک کا ہونا ہے۔ اور اہل شرک، اہل کفر، ان کی حالت کیا ہوگی؟ اس کو بٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا، ہاں جی بولو من ربک، کس کو پوچھتے تھے؟ کون تمہارا رب تھا؟ کون تمہارا مشکل کشا و حاجت روا تھا؟ کہے گا ہاں 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 لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہاں مجھے تو نہیں پتا۔ جو لوگ کہا کرتے تھے وہ میں کہا کرتا تھا، جو لوگ کہا کرتے تھے، لوگ کہا کرتے تھے اس بیری کے درخت کے نیچے چادر بچھا دو، بابا اللہ کی بیری ہے، بیر گرے گا تو بیٹا، پتا گرے گا تو بیٹی، اور تین کا گرے گا تو ہجڑا، تیسری برادری بھی تو ہے نا، اس کے لیے بھی کوئی آپشن باقی رکھو۔ بیری کے نیچے چادریں بچھا کر پتوں اور بیروں سے بیٹوں کی امیدیں لگانے والوں، سوال ہوگا من ربک؟ ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ جو لوگ کہا کرتے تھے وہ میں کہا کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے شہباز کرے پرواز، جانے راز دلا دے۔ ہمارا لال شہباز کے اندر دلوں کے راز جانتا ہے، اس کی پرواز وہ عرش مولا سے بھی اوپر پہنچتی ہے، وہ لکھے لیکھ مٹا دیتا ہے، تقدیر کی کلمے ان کے ہاتھ میں ہیں، جو چاہے بدل دے۔ من ربک؟ ہاں لا ادری، تیرا دین کیا ہے؟ ہاں لا ادری، میں تو تھا لوگوں کے پیچھے چلنے والا، جو کہتے ہیں کرتے جاؤ۔ جواب ملے گا ان قد کذب عبدی، بندہ جھوٹا، اس کے عقیدے بھی جھوٹے، اسے پیدا رب نے کیا، اس نے اپنا نام کیا پسند کیا؟ پیر دیتا، نبی دیتا، علی دیتا، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش، امام بخش، عبد الرسول، عبد النبی، عبد الزہرا، عبد الامام، پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ نسبت کس کی طرف کی؟ غیر اللہ کی طرف۔ کیوں؟ توحید کا علم نہیں۔ توحید سکھانے والوں نے سکھائی، انہوں نے کہا جی دور نہیں ہے توحید کی باتیں کرنے کا، یہ دور الیکشن کا ہے، یہ دور سیاست کا ہے، یہ دور چندوں کا ہے، یہ دور مفادات کا ہے۔ اب تو سارے مل کے چوچو کا مربع بناؤ، متحدہ مجلس عمل کے نام پہ سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ ارے بھائی یہ علی کو پوجنے والا، یہ حسین کو پوجنے والا، یہ جیلانی کو پوجنے والا، یہ قادری کو پوجنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، ان کے ساتھ کیسے اکٹھا ہو جائے؟ نبی کی وہ دعوت کو کیسے چھوڑ کر کہے آؤ چوچو کا مربع بنائے، مکس اچار پکائے؟ یہ راستہ انبیاء کا راستہ نہیں ہے۔ تیرا نبی کون؟ علم نہیں۔ تیرا دین کیا؟ علم نہیں۔ آوازہ لگے گا اس کے نیچے جہنم کی آگ بچھا دو، اس کو جہنم کی چادریں، جہنم کے لبادے، جہنم کی کھڑکی۔ او میرے پیارے بھائی، یہ کوئی الف لیلا کی کہانی نہیں ہے، یہ کسی ڈرامے کے سین نہیں ہے، یہ کسی فلم کے ڈائلاگ نہیں ہیں، یہ اس کا فرمان ہے جو اللہ کی وحی سے کلام کیا کرتا تھا، نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گھڑی آنی ہے آپ کی اور میری قبر کے اندر، یہ امتحان گاہ کی گھڑی آنی ہے۔ منزلیں صرف دو ہیں، یا ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ مر کے مٹی نہیں ہوں گے، مر کے ختم نہیں ہو جائیں گے کہ جان چھوٹ گئی۔ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، جنت و جہنم کے فیصلے ہیں، اور اس کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ اس زندگی کو غنیمت جانیے اور رب کی وحدانیت کو سیکھیے۔ فرشتے جواب میں کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ کچھ سمجھا اور نہ تو سیدھے راستے پر چلا۔ پھر لوہے کے گرز سے، ہتھوڑے سے اس کے سر پہ مارا جائے گا، ایسے چیخ مارے گا کہ اس کی چیخ کو جن اور انس کے علاوہ سب سنیں گے۔ کوئی بندے دا پتر سن لوے تو اپنے مردے نو کدی زمین چ دفن نہ کرے۔ یہ تکلیف آئے گی، یہ گھڑی آئے گی، اور یہاں نجات کا راستہ، نجات کا طریقہ کیا ہے؟ اس زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کو سیکھیے۔ عقیدہ سیکھنا بہت ضروری ہے، اس توحید کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس توحید سے منہ موڑنا اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنا ہے۔ اللہ مالک اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. زبان سے کہنے کا نہیں حکم دیا کہ زبان سے کہیے، زبان سے کہنے کا حکم نہیں. فَعْلَمْ، اس کا علم حاصل کیجئے، یہ یقین کیجئے، یہ جانیے. خالی اقرار فائدہ نہیں دیتا جب تک دل اس کی تصدیق، دل کے اندر ایمان کی لہریں موجیں گردشیں نہ کرتی ہوں تو زبان سے کہنے کا کیا فائدہ. اور زبان سے کہنے والے آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے تسبیح ہزار دانے کے پکڑے ہوئے ہوں گے اور وہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں. ماتھے ان کے ڈھیریوں پہ گرے ہوئے ہیں، امیدیں ان کی مردوں سے لگی ہوئی ہیں. ایک رب کی وحدانیت کا علم نہیں ہے، اللہ کی توحید کا شعور نہیں ہے. تو یہ زبان سے جب تک کہتے رہیں گے، اس کے معنی کو نہیں سمجھیں گے، اس کے مفہوم کو نہیں جانیں گے، دل اس کو تسلیم نہیں کرے گا، زندگی اس کے مطابق نہیں چلے گی، اس وقت تک اس لا الہ الا اللہ کا کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. یہ ضروری ہے، سیکھیے اس کو، کیونکہ قبر کے امتحان کا ہمیں سب سے پہلے یہی سوال ہونا ہے. آج اکثریت توحید کی دعوت سے چڑھتی ہے، دعوت توحید سے بھاگتی ہے. ہم مسلمان ہیں، جدی پشتی مسلمان ہیں. مولوی صاحب سکھوں کو جا کے توحید سمجھاؤ، ہندوؤں کو جا کر توحید سمجھاؤ، فلاں کافروں کو جا کر توحید سمجھاؤ. ہمیں کیا ضرورت ہے سمجھانے کی؟ بھائی سب سے پہلے تمہیں ہی سمجھانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ غیر عرب ہو، عجم ہو، اور عجمی ہونے کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس کے معانی کو نہیں سمجھتے ہو، اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے ہو. کفار مکہ اس کے معانی کو جانتے تھے، اس لیے نہیں پڑھتے تھے، اور ہم پڑھ لیتے ہیں اکثریت ہماری الا من رحم ربی، لیکن وہ اس کے معانی کو نہیں سمجھتی. اس لیے زندگی میں سب سے بڑی اہمیت والی چیز یہ ہے کہ مقصد حیات کو تو پہچانو، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو تو پہچانو. انبیاء کی دعوت کے بنیادی طرز عمل پر تو غور کرو. اے دعات کی جماعت، اے اسلام کے سفیروں، لوگوں کو ذکر فکر کی محفلوں سے جوڑنے والوں، لوگوں کو دین اسلام کے نام پر اپنے حلقے میں لینے والوں، اگر تمہاری دعوت کی بنیاد توحید نہیں ہے تو اللہ کی قسم تم اس راستے پر نہیں ہو جس راستے پر محمد الرسول اللہ. اور جی مول صاحب بات تو ٹھیک ہے، اگر توحید کی بات کریں گے تو ویوز کہاں سے ملیں گے؟ ہنڈرولا ویوز ہی چل رہے ہیں نا. یوٹیوب کے چینل مونیٹائز کیے ہوئے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، بھلے اس میں ساز آئے، عورتیں آئیں، موسیقی آئے، بدماشی آئے. کہندے جی بدماشی مقدی پھر تو مولوی کہندا نا ان الحمدللہ. اپنی عقل کا ماتم کرو. تم بے حیائی کو پھیلاتے ہو اور پھر کہتے ہو ساتھ ہمارا پیغام بھی جا رہا ہے. اس ویوز کے چکر میں محمدی راستے سے نہ ہٹیے. یاد کر لیجئے انبیاء کا گروہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. جہاں آپ اور مجھے اٹھایا جائے گا، انبیاء بھی اٹھائے جائیں گے. کچھ انبیاء ایسے اٹھائے جائیں گے، ایک راحت، ایک جماعت ہوگی، 8 9 10 بندے ہوں گے. کسی کے ساتھ 2 4 بندے ہوں گے، کسی کے ساتھ کوئی 1 آدھا بندہ ہوگا. بعض نبی ایسے اٹھائے جائیں گے. غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا. امام باڑوں میں جا کر تقریریں کرنے والوں غور سے سنیے گا. دعوت توحید کو پسے پش ڈال کر اہل شرک کی سٹیجوں کی زینت بننے والوں، اہل بدعت کے ساتھ بغل گیر ہونے والوں، منہج سلف کو اس کا جنازہ نکال کر صرف دنیا کی مال و متاع کے لیے، اپنے مفادات کے لیے اس توحید کی دعوت کو قربان کر کے دنیا کمانے والوں نبی اٹھائے جائیں گے. کوئی ایک بندہ بھی ساتھ مسلمان، آج کی زبان میں کیا کہیں گے، کوئی ایک فالوور نہیں ملا، کوئی ایک لائک نہیں ملا، کوئی ایک ویوز نہیں ملا ہے. صحیح ہے. اپنے ایمان کو جگا کر سوچو، یہ نبی ناکام رہے یا کامیاب رہے؟ جس نے 100 200 400 500 سال دعوت دی، ایک بندہ کلمہ نہیں پڑھا، ایک بندہ پیچھے نہیں چلا، ایک بندہ صحابی نہیں بنا، ایک بندہ، ناکام گئی یہ نبی. جی اگر ناکام کہو گے تو ایمان رہے گا پلے؟ نہیں رہے گا. کامیاب گئے، ہر مسلمان کہے گا کامیاب گئے. پھر ناکامی اور کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ پبلک گیدرنگ، ووٹ، سیاست، چندے، لوگوں کا جم گھٹا، یہ معیار ہے؟ بھائی معیار یہ ہے کہ آپ اس راستے پر باقی رہیں جو راستہ اللہ مالک نے اپنے کلام میں اور مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے فرمان میں آپ کے لیے مقرر کر دیا. لوگوں کے دلوں کو بدلنا آپ کے اختیار میں،
لوگوں کے کانوں تک آواز حق پہنچانا آپ کے بس میں ہے، پہنچائیے، آواز لگائیے۔ ان کا دل پھیرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ارے یہ تو مصطفیٰ کے اختیار میں نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا نے کلمہ پڑھا، سرہانے نہیں بیٹھے، منتیں نہیں کی، کان قریب نہیں کیے، یا امی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی نہیں کہا، سب کچھ کیا، نظر کرم بھی کی، محبت سے دیکھا، منتیں ترلے بھی کیے، لیکن چچا نے مرتے مرتے بھی کہا عبد المطلب کے دین پہ جا رہا ہوں۔ نبی غمگین ہوئے، عرش والے نے کلام اتارا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ کے بس میں کسی کو ہدایت دینا، وہ رحمان اور رحیم ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ تو بھائی اس دور کے اندر توحید کی دعوت سے منہ موڑنے والوں، اگر آپ نے دنیا کے مفادات، دنیا کی اکثریت کو اکٹھا کرنا، اپنے جلسوں کے اندر بڑے بڑے اجتماعات کرنا، اس کو معیار بنا لیا اور توحید کی دعوت کو چھوڑ دیا، تو آپ نے انبیاء کے راستے کو ترک کیا۔ آؤ سنو انبیاء کا راستہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رسول بھیجے ہم نے، ہر رسول نے آ کے رب کا پیغام دیا۔ کیا پیغام تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، عبادت صرف اللہ کی۔ کسی نبی نے حکومت لینے کا طریقہ، کرسی تک پہنچنے، اجی آپ مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا، ہم ساری اسلامی جماعتیں دینی مزاج کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ووٹنگ ہوگی، الیکشن ہوگا، مولوی جیتن گے اور اسمبلیوں میں پہنچیں گے، اور پھر ساڈا بھی کوئی نہ کوئی اسلامی ٹچ والا وزیر اعظم بنی جائے گا، تو پھر بھی ہونا اسلام آندہ کی میں۔ یہ مزاج انبیاء کا ہے، یہ مزاج قرآن کا ہے، یہ مزاج اسلام نے دیا ہے۔ اسلام کرسی کے حصول کی دعوت ہی نہیں دیتا، وہ تو رب کا انعام ہے، جب چاہے دے دے، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ 13 سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دیتے رہے، پھر انصاری آئے، آپ کی قوت بنے، آپ کو مدینہ میں لے کر گئے، اللہ نے حکومت کی شکل میں انعام دے دیا۔ اللہ چاہے دے دے، اللہ نہ چاہے نہ دے، میرے اور آپ کے ذمہ کرسی کے حصول کے لیے توحید کی دعوت کو پس پش ڈالنا، نبیوں کے راستے کو چھوڑنا ہے۔ نبیوں کا پیغام کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے والے، ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنا، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرنا، اس کا انکار کرنا۔ ہر وہ جو اللہ کے مقابل اپنی عبادت کروائے طاغوت ہے۔ عبادت تو انبیاء کی بھی ہوتی ہے، ملائکہ کی بھی ہوتی ہے، لیکن انبیاء نے، صالحین نے، ملائکہ نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، تو یہ طاغوت وہ ہے جو اپنی عبادت پہ راضی ہو، اپنی عبادت کی طرف بلائے، ٹھیک ہے، جو اپنے مزاروں پہ لکھے، جو نصیب میں نہیں، چشتی کے مزار سے آگے مانگ لو، یہ طاغوت ہے، یہ اپنی پوجا کروا رہا ہے، یہ اپنی پوجا کی دعوت دے رہا ہے، یہ گدی نشین اپنے پیر کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، یہ قبروں کے سوداگر اپنے پیر کی پوجا کی دعوت دے رہے ہیں، یہ طواغیت ہے۔ واجتنبوا الطاغوت، عبادت صرف ایک اللہ کی کرنا اور اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کا انکار کرنا، کیونکہ یہ طاغوت کی عبادت، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ اور جو اولیاء ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں، قیامت کے دن وہ اپنی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اللہ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تو نے کہا تھا لوگوں کو، یہ پٹی تو نے پڑھائی تھی؟ وہ کہیں گے اللہ وہ میں کیسے کہہ سکتا تھا جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا، میں نے تو وہ کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ انبیاء اور صالحین برات کریں گے، تو جو اپنی عبادت کروائے اس پہ راضی ہو، اس کی طرف دعوت دے، یہ طاغوت ہے۔ نبیوں کی دعوت یہ ہے، ان اعبدوا اللہ، توحید کی دعوت دو، ہر میدان میں توحید کی دعوت، ہر گھڑی میں توحید کی دعوت، ہر ماحول میں توحید کی دعوت، ایک رب کا تعارف کرواتے جاؤ اور رب کے علاوہ پوجے جانے والوں کا انکار کرتے رہو۔ جب ہم معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو معاشرہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ اپنے دین سے دور ہیں۔ جس کے دل میں ایمان کی غیرت ہے، ہمدردی ہے اپنے بھائیوں کی، وہ دل تڑپتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، اصلاح کا طریقہ سوچتا ہے، لیکن اس سوچ میں اگر راستہ کوئی اور اختیار کر لیا جائے تو محنت کرنے کے باوجود کچھ نہیں ملے گا۔ پانی میں مدانی ہے، مدانی سمجھتے ہو؟ مکھن کڈن والی، یہ مدانی کہاں چلے گی تو مکھن نکلے گا؟ دہی میں چلاؤ گے تو مکھن، پانی میں چلائی رکھو تو مکھن
نہیں نکلے گا۔ جس نے توحید کی دعوت کو چھوڑا، سیاست کو نصب العین بنایا، وہ 100 سال نہیں 1000 سال محنت کرے، پانی میں مداڑی ہے، یہاں سے کچھ نکلنے والا، کیونکہ یہ نجات کا راستہ ہے ہی نہیں، یہ خیر کا راستہ ہے نہیں، یہ نبی کا دیا ہوا راستہ ہے نہیں۔ نبی کا دیا ہوا راستہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگوں کہو الہ برحق ایک اللہ ہے، معبود برحق ایک اللہ ہے، عبادت کے قابل صرف ایک اللہ ہے، پوجے جانے کے قابل صرف ایک اللہ ہے، پکاروں گا تو صرف یا اللہ مدد کہہ کر، مانگوں گا تو صرف یا اللہ سے، سجدے ہوں گے تو صرف ایک اللہ کے لیے، رکوع ہوگا تو صرف ایک اللہ کے لیے، طواف ہوگے تو صرف بیت اللہ کا اللہ کے لیے، قربانیاں ہوں گی تو اللہ کے لیے، نظر ہوگی تو اللہ کے لیے، نیاز ہوگی تو اللہ کے لیے، توکل ہوگا تو اللہ پر، بھروسے ہوں گے تو اللہ پر، دل کی محبتیں ہوں گی تو اللہ سے، دل میں خوف ہوگا تو ایک اللہ کا۔ میں عبادت کی کروڑ قسمیں کر لوں تو ایک قسم بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی، عبادت کی ہر قسم کا حقدار صرف اللہ ہے۔ یہ دعوت ہے، یہ نبیوں کا راستہ ہے، یہ اصلاح کا راستہ ہے، یہ کتاب و سنت کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس نے اس معاشرے کو بدلا جس معاشرے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگ پتھروں کی، مورتیوں کی پوجا، بابوں کے نام پہ ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، صالحین کے نام پہ بنائے ہوئے بتوں کی پوجا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس معاشرے کا علاج وہی علاج ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی معاشرے کا علاج کیا تھا۔ پیارے نبی مکہ میں آئے تھے، اہل مکہ کو دعوت دی تھی، جزیرہ عرب والوں کو دعوت دی تھی، اس معاشرے کی اصلاح ہوئی تھی، اس میں بکریوں کے چرواہے جو رب کی وحدانیت سے ناواقف ہو چکے تھے، مصطفیٰ کے دامن سے لگ کے عظمت کے اس مقام پر پہنچے تھے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، کھیت میں کھڑا ہے، گھوڑا بھٹکتا ہے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑتے ہیں، گھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے، پھر قرآن پڑھتے ہیں، گھوڑا پھر اچھلتا ہے، ماجرا آ کر آقا کو بتاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلیان میں قرآن پڑھتا تھا، گھوڑا اچھلتا تھا، قرآن چھوڑتا تھا، گھوڑا پرسکون ہوتا تھا۔ کہا میرے صحابی تو قرآن پڑھ رہا تھا، آسمان کے فرشتے تیری تلاوت کو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ پھر ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے، ابن مسعود تہجد کی نماز مسجد رسول میں پڑھ رہے، نہیں پتا پیچھے آقا علیہ السلام ابو بکر عمر کے ساتھ آگے، اب ابن مسعود کی تلاوت سن رہے ہیں۔ جب تلاوت ختم ہوتی ہے آپ کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہے قرآن کو ویسے پڑھے جیسے اللہ نے نازل کیا تو ویسے پڑھے جیسے ابن مسعود پڑھتا ہے۔ ابن مسعود درخت پہ چڑھے ہیں، ہوا کے جھونکے نے ان کی تہمت کے کپڑے کو ہلایا ہے، پتلی پتلی ٹانگیں نظر آئی ہیں، نیچے کھڑے ہوئے صحابہ ہنسے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا ابن مسعود کی کمزور ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ جواب میں کہا سنو، اللہ کے میزان میں احد پہاڑ کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ابن مسعود کی ان کمزور پنڈلیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہ پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ یہ کیسے چینجنگ آئی، یہ کیسے تبدیلیاں آئی؟ اس توحید کی دعوت کو سینے سے لگا کر، اس توحید کے پیغام کو عام کر کے۔ یہی ہمارا راستہ ہے، اسی کی ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اسوہ حسنہ، آئیڈیل زندگی، ہر میدان میں تمہارے لیے رہبر و رہنما وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے، جس کو قیامت کے دن پہ یقین ہے، وہ اس راستے پر چلے جس راستے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ اور آپ نے دعوت کے راستے مقرر کیے، لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، شرک اور اہل شرک سے برات کی دعوت دی۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے اس معاشرے کی اصلاح ہوئی، اور یہی وہ راستہ ہے جس سے آج کے اس معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اس راستے کو چھوڑے، کسی اور راستے کو اپنائے، تو اللہ کی قسم اس کی محنت، اس کے اعمال ہباء منثورا، مٹی بنا کر اڑا دیے جائیں گے، قیامت کے دن وہ تولے نہیں جائیں گے۔ آؤ انبیاء کا تعارف ہمیں مالک کیا کرواتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ مالک نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال
نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ، چند مسلمان ہوئے، گنتی کے چند افراد مسلمان ہوئے۔ بتائیے نوح علیہ السلام کی اتنی لمبی محنت، نتیجے میں چند مسلمان۔ کوئی کہہ سکتا ہے نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ؟ کامیاب ہوئے تو کامیابی کا معیار سمجھیے، ایک رب کی وحدانیت کی دعوت پہ قائم رہ جائیے، اسی سے معاشرے کی اصلاح کیجئے۔ آپ کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، انبیاء کو ہوتا رہا، مصیبتیں آتی رہی، تکلیفیں آتی رہی۔ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور قوم جواب میں کیا کہتی رہی؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ قوم نے کہا پنجتن پاک کو نہ چھوڑنا۔ کس کو نہ چھوڑنا؟ پنجتن پاک کو۔ آج بھی کہتے ہیں نا پنجتن پاک کو، لی خمس اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضیٰ وابنیہما والفاطمہ۔ پنجتن پاک کو نہ چھوڑنا، علی کے ساتھ چمٹے رہو، حسن و حسین فاطمہ کے ساتھ۔ ہم بھی چمٹے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم سیدنا علی کی محبت جتنی ہمارے دل میں ہے کسی کے دل میں ہو سکتی، لیکن ہم علی کو رب کا بندہ مانتے ہیں، رب کا شریک نہیں مانتے، مشکل کشا نہیں مانتے، حاجت روا نہیں مانتے۔ ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، مومنوں کا ولی مانتے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا تھا جس کو مجھ سے محبت ہے وہ کرے علی سے محبت۔ علی سے محبت ایمان ہے، علی سے بغض نفاق ہے، لیکن علی کو علی رب کا بندہ سمجھ کے مانتے ہیں۔ اگر کوئی یہ تانا دے آپ پنجتن پاک کو نہیں مانتے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے عیسائی مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ تم نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ مانتے ہیں، پھر عیسائی کیوں کہتا ہے؟ آپ جواب میں کہو گے جیسے وہ مانتے ہیں ویسے ہم نہیں مانتے۔ وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ ہم علی کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اور وہ سیدنا علی کو اللہ کا شریک مانتے ہیں، اللہ کا کہتا جی آپ نہیں سمجھتے۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جو عکس آپ کو نظر آ رہا ہے بس اتنا ہی فرق ہے، وہ عرش پہ علی ہے، یہ فرش پہ علی ہے، ادھر بھی دیکھو تو علی ہے، ادھر بھی دیکھو تو علی ہے، ہر جگہ وہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس نبوی منہج پہ باقی رکھے کہ ہم نے دعوت دینی ہے، توحید کی اصلاح کرنی ہے، عقیدہ توحید کے ذریعے توحید کی دعوت کو پس پش ڈال کے نہ معاشرے میں اصلاح ہو سکتی ہے، نہ لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور نہ ہی جنت کا راستہ مجھے اور آپ کو مل سکتا ہے۔ اللہ اسی ایمان پر، اسی عقیدے پر، اسی دعوت پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔